السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل صحابہ میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی بہت زیادہ بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے اللہ کے محبوب کے ساتھ تھا۔ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے گھر میں تشریف لے گئے۔ جا کر دیکھا تو وہ بہت ہی بیماری کی وجہ سے کمزور اور لاغر، لاچار اور بیمار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قد صار مثل الفرخ، یعنی وہ اس طرح اس صحابی کو دیکھے کہنے لگے تو چوزے کی طرح ہو گیا ہے۔ یہ مثل الفرخ کہتے ہیں مرغی کے اس چوزے کو جو انڈے سے ابھی تازہ نکلا ہو، یعنی وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ اس طرح وہ صحابی بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گئے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، صلاۃ علیہ کے بعد کہنے لگے اے میرے پیارے صحابی، یہ بتا تو اپنے اللہ سے دعا کیسے مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ، میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میاں اگر قیامت والے دن مجھے تو نے سزا دینی ہے، عذاب دینا ہے، تو وہاں قیامت والے دن نہیں، مجھے دنیا میں اس کی سزا دے لے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کے یہ الفاظ سنے کہ او بھائی کیا کہہ رہا ہے، تو اس طرح اس سزا کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے بندے یہ دعا مانگا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اس طرح دعا مانگا کر۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گویا دعا بھی سکھائی اور حکم بھی دے دیا کہ اللہ سے اللہ کا عذاب نہیں مانگنا چاہیے، کوئی بیماری اور مصیبت نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ سے اچھائی اور بھلائی مانگنی چاہیے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی سزا اگر دنیا میں انسان لینے کی کوشش کرے گا تو یہاں بھی وہ اللہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے کہا میرے صحابی نہیں، ایسے نہیں کرنا، بلکہ تو نے اللہ سے عافیت مانگنی ہے، اچھائی بھلائی مانگنی ہے، اللہ میری دنیا بھی اچھی فرما دے اور عاقبت بھی اچھی کر دے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گویا دونوں چیزیں بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر رہنا ہے، اللہ سے عافیت مانگنی ہے، دنیا بھی اچھی مانگنی ہے اور آخرت بھی اچھی مانگنی ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے محبوب کی اس تلقین کے بعد اس صحابی نے روٹین سے اپنی ان دعاؤں کو چھوڑ کر یہی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا مانگنی شروع کر دی۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ میں نے خود اس صحابی کو دیکھا کہ چند دنوں میں اس کی صحت بہت اچھی ہو گئی، اور صحت یاب ہونے کے بعد وہ اپنے گھر سے مسجد تک بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتا، اپنا کام کاج بھی کرتا، اور سارے معاملات اس کے اللہ نے درست کر دیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ آج کے بعد کبھی بھی تو نے ایسی دعا نہیں مانگنی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ بلکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے، انہیں اگر کوئی ساتھی کہتا ہے نا میرے لیے دعا فرما دو، تو وہ درود شریف پڑھ کے یہی دعا فرماتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر وہ صحابی کہتا یا کوئی شخص کہتا کوئی اچھی، کوئی بہترین دعا، کوئی خاص دعا میرے لیے فرما دیں، فرماتے ہیں اس سے خاص دعا مجھے نہیں آتی۔ اس لیے یہ بہت مجرب اللہ کے محبوب کا بتایا ہوا عمل ہے، ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔